کمیٹی ہماری بنائی ہوئی ہے، امام صاحب ہمارے رکھے ہوئے ہیں، خطیب صاحب ہمارے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ ہم ایسے زر خرید حرام نسل سے نہیں ہیں جو کسی کے اشاروں پہ ناچنے تیار ہو جائیں۔ ضمیر بیچنے والے نہیں ہیں، زبان بیچنے والے نہیں ہیں، قلم بیچنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا سر کٹ سکتا ہے لیکن ظلم کے آگے جھکنے تیار نہیں ہوگا۔ ہم حق کے غلام بننے تیار ہو جائیں گے، باطل کی بادشاہت کو جوتی کے نوک پر ٹھوک مار دیں گے۔ ایسا جو سوچ کے جیتے ہیں کہ ان کی زبانوں پہ حق جاری نہیں ہوگا، سن لو، جب تک اللہ کی دھرتی پر کائنات چلانے کے لیے اللہ نے سورج کا نظام جاری رکھا ہے، مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوگا، تب تک اس دھرتی پر حق بولنے والے علماء موجود رہیں گے، چاہے تمہیں کتنا بھی وہ کڑوا اور برا لگے۔ قبضے کی یہ شکلیں اپنے بستی سے، اپنے محلے سے اور پھر مسجد سے آگے بڑھ کر بہت سے لوگ وہ ہیں زندوں کی زمینیں تو قبضہ کرتے ہی ہیں، آگے اب مردوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں۔ لیکن مسلمان بھی کیا کہے گا؟ قانون ہے، مارکیٹ میں ایسا چلتا ہے، بازار میں ایسا ہی کرتے ہیں لوگ، ایسا ہی پکڑ کے بیچتے ہیں، ایسا ہی پکڑ کے دیتے ہیں۔ بازاروں کا دین تم نے برباد کیا ہے، اس واسطے یہ حرام آگے بڑھ رہا ہے۔ بازاروں کا دین کس سے سیکھ کر کیا ہے کہ ریل اسٹیٹ کا بزنس کرنا ہے، کیا حلال کیا حرام، کب جائز کب ناجائز۔ ایک کی زمین ٹوکن اماؤنٹ پر لے کر، جبکہ اس پر نہ مجھے قبضہ ہے، نہ ملکیت ہے، نہ بیچنے کی اجازت ہے، نہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، ٹوکن اماؤنٹ پر ہی خریدنے والا دوسرے کو بیچ دیتا ہے۔ کبھی پوچھ لیا مفتی صاحب سے اس طرح زمین کیا بیچنا جائز ہے اور اس سے آنے والا پروفٹ جائز ہے؟ اتنا برا دھندا بن چکا ہے ریل اسٹیٹ کا کہ شریف آدمی یہ دھندا نہیں کر سکتا، شریف آدمی یہ دھندا نہیں کر سکتا۔ اگر کرنا ہے یا تو ظلم اور ناانصافی اور دھوکہ برداشت کرنے پہ راضی رہو، یا نہیں تو تم بھی ان کے برابر ظلم کرنے، ناجائز قبضہ کرنے، ناانصافی کرنے، جھوٹے وعدے کرنے، ٹلاتے رہنے اور پھر دوسری حرکتوں پہ راضی رہو، تو پھر تم ان کے برابر آگے بڑھ کے قبضہ کر سکتے ہو اور ریل اسٹیٹ کا کاروبار کر سکتے ہو۔ اس کاروبار میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زمین گھر بیچ کر دوسرے بزنس میں اپنا پیسہ لگاتا ہے، اللہ اس کے بزنس میں برکت نہ دے، برکت تو اس زمین اور کاروبار کے بزنس میں اللہ نے رکھی ہے۔ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے کی، لیکن لینڈ مافیا نے ایسا ناجائز قبضہ جمایا ہوا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله 7 أرضين يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے
جس عنوان پر عرض کرنی ہے وہ ہے سماج میں زمین، جائیداد، گھر، باغیچے، ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں ہونے والی ظلم اور زیادتیاں، ناجائز قبضے، کاروبار کے ناجائز طریقے، جس کی وجہ سے سماج کے اندر لینڈ مافیا، زمینی کاروبار اور ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑا ظلم، بہت بڑا دھوکہ اور وعدہ خلافی، جھوٹ کا ایک بازار گرم ہے، اس متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز اور ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اگر کسی کا مال حاصل کرنا ہی ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ایک دوسرے سے بزنس کر لو، تجارت کر لو، اور تجارت وہ ہوگی جو دونوں خریدنے والا اور بیچنے والا اپنی دلی رضامندی سے دینے اور لینے پہ راضی ہو جائے تو شریعت اسے تجارت کہتی ہے۔ اور اگر کوئی ایک آدمی بھی راضی نہ ہو، دینے والا راضی نہیں ہے یا لینے والا راضی نہیں ہے، زبردستی سے اس سے کوئی چیز خریدی جا رہی ہے یا اس کے سر تھوپی جا رہی ہے، تو پھر وہ بزنس اور تجارت حلال اور جائز نہیں ہوگا۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ کے نبی آپ اللہ کے بارے میں ایسا نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، نعوذ باللہ اللہ کو پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ زمین پہ کیا چل رہا ہے۔ عما يعمل الظالمون، ظلم کرنے والے، ہڑپنے والے، ناجائز قبضے کرنے والے، ان کی ناجائز گری ہوئی غلیظ اور خبیث حرکتوں سے اللہ واقف نہیں ہے، ایسا ہرگز مت سمجھیے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا میں ہوں، اور میں یہاں کے ہر ذرے سے ایسے واقف ہوں جتنا کہ انسان اپنے آپ سے بھی واقف نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر ذرے کو جانتے ہیں۔ ظالموں کے ظلم سے واقف ہیں، لینڈ مافیا سے واقف ہیں، گھروں پر قبضے کرنے والوں سے واقف ہیں، گھروں پر بلڈوزر چلا کر گرانے والوں سے واقف ہیں، مدرسے پر بلڈوزر چلا کر گرانے والوں سے بھی واقف ہیں، بابری مسجد سے لے کر گیان واپی مسجد تک ناجائز دعوے کر کے، حرام دعوے کر کے حرام قبضے کرنے والوں سے بھی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا پر ہونے والے ہر حرکت سے واقف ہیں۔ اللہ کو غافل نہ سمجھو، پھر کیوں اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پکڑتے نہیں ہیں، زمین میں دھساتے نہیں ہیں، عذاب میں مسلط کرتے کیوں نہیں ہیں، بیماریوں اور وبا میں ہلاک کرتے کیوں نہیں ہیں؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، چھوٹ دے رہے ہیں۔ مہلت کو نعمت سمجھنا بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اللہ چھوٹ دیتے ہیں، چھوٹ کو نعمت نہ سمجھو، مہلت کو غنیمت نہ سمجھو۔ یہ مہلت کڑک اور سخت پکڑ کے لیے ہے، اور ایسی پکڑ جب اللہ پکڑتے ہیں جسے چھوڑ کر پکڑنا ہو تو پھر اللہ اسے کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، ایسا عذاب مسلط کرتے ہیں کہ نسلیں عبرت ناک عذاب دیکھ کر ویسی حرکت کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں گی۔ کبھی وہ کرسی
عہدے، اپنی پارٹی، اپنے گروپ اور اپنے گنڈوں کے بل بوتے پر جو جو ظلم کیا ہے اس ظلم کی ایک داستان تاریخ میں لکھی جائے گی، چاہے تاریخ کے حقائق کو کتنا بھی بدلنے کی کوشش کی جائے۔ زمین نوٹ کر رہی ہے، آسمان نوٹس کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی کتنا جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرے، چھوٹی چھوٹی جھوٹی علامتوں کو مذہبی علامت بنا کر قبضے کرنے کی پلاننگ کرنے لگے، اللہ غافل نہیں ہے، مہلت دے رہے ہیں، موت تک کی مہلت دے رہے ہیں، قیامت اور حشر کے دن تک کی۔ جب موت آئے گی تو پھر ایسی سخت موت آئے گی، تڑپتی ہوئی اس لاش کو دیکھ کر لوگ ویسی موت سے بھی اور ویسی زندگی سے بھی پناہ چاہیں گے، اور جب قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا، اس عذاب اور دردناک عذاب کو دیکھ کر لوگ ویسی حرکتوں کا خیال اور تصور بھی نہیں کریں گے۔ یہ مہلت دی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من اخذ شبرا من الارض بغیر حقہ، جو بھی انسان چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اپنے بھائی کی زمین ہو، پڑوسی کی زمین ہو، مسلمان کی زمین ہو، غیر مسلم کی زمین ہو، مسجد کی زمین ہو، مدرسے کی زمین ہو، ناجائز طریقے سے ایک بالشت بھی اگر قبضہ کر لے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں توقہ ارض 70 یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ 7 ارضین، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا پھندا بنا کر، توق بنا کر، گلے کی پھانسی بنا کر اسے قیامت کے دن پورے انسانوں کے سامنے لٹکائیں گے، صرف ایک بالش زمین ناحق طریقے سے قبضہ کر لینے پر۔ آج جو اپنی پارٹی اور اپنے سیاسی لیڈر اور عدالت میں بیٹھے ہوئے اپنے چمچوں، چاپلوسی کرنے والے زر خرید غلاموں اور ناجائز اولادوں کی بنیاد پر مسجدوں کے ناجائز قبضے کر رہے ہیں، انہیں سن لینا چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ 7 زمین ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا بنا کر لٹکایا جائے گا۔ ایک بالش زمین پر جب یہ عذاب ہوگا تو پھر سمجھ لو، اگر کسی کی ایکڑوں کی زمین، کسی کے لاکھوں کروڑوں کی زمینوں پہ اگر قبضہ کیا جاتا ہو تو اللہ کیسے دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من زرع ارض قوم بغیر اذن، جو آدمی دوسرے لوگوں کی کھیتی میں اپنا ہل چلائے گا، اپنا اناج بوئے گا، وہ دوسرے لوگوں کی کھیتی ہے، تمہارے قبیلے کی، تمہارے خاندان کی، تمہارے قوم کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ہے، یہ فلاں بھائیوں کی ہے، ان کی زمین پر تم اپنا اگر ہل چلاؤ گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، اسے اس کھیتی میں سے ایک گھاس کا دانہ بھی اٹھا کر لینا حلال نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ پوری کھیتی تم نے آباد کر لی، لیکن وہ کھیتی دوسرے کی زمین پر تم نے آباد کی ہے، اس کا ایک دانہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ وَرُدَّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، بس اتنا کیا جائے گا جتنے بیج تم نے اس میں لگائے ہیں وہ بیج تمہیں واپس کیے جائیں گے، اس کے علاوہ ایک محنت کا پیسہ بھی تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان یاخذ مال اخیہ، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا کسی بھی طرح کا مال لینے کا ارادہ کرے، وہ چاہے پیسہ ہو، سونا ہو، گاڑی ہو، جوتے چپل ہو، یہاں تک کہ اگر گھر کے سامنے پڑی ہوئی لکڑی ہی کیوں نہ ہو، لاٹھی ہی کیوں نہ ہو، بھانس کی لکڑی ہے، وہ فلاں گھر والے کی ہے، وہ میری نہیں ہے، اگر تم اس اپنے پڑوسی ہونے کی وجہ سے بازو پڑوسی والے کے بھانس کی لکڑی بھی اگر تم لے کر استعمال کر لیتے ہو، وہ بھی تمہارے حق میں ناجائز ہوگا اور اس کی وجہ سے بھی تمہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا قلت یا رسول اللہ
ایُّ الظُّلْمِ اظلم، اللہ کے نبی سب سے بڑا ظلم، بدترین ظلم کیا ہے، بدترین سب سے برا ٹیررزم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذراع من الارض ينقصها المرء المسلم من حق اخیہ، اگر کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی زمین یا کھیتی ناحق طریقے سے ایک ہاتھ کا، ایک ذراع کا، ایک ہاتھ کی زمین کا بھی ناجائز قبضہ کر لے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا توقها یوم القیامۃ الی قعر الارض ولا يعلم قعرها الا اللہ، تو ایسے ایک ہاتھ زمین کسی کی ناجائز قبضہ کر لینے پر اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن زمین میں دھساتے رہیں گے، دھساتے رہیں گے، دھساتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ زمین کی تہ تک، گہرائی تک پہنچ جائے، اب اس کے بعد زمین نہیں ہے، اتنی اندر تک اس انسان کو دھساتے رہیں گے۔ اور اندر زمین کتنی ہے، کتنے فٹ، کتنے ہزار فٹ، کتنے لاکھ کلومیٹر کھودنا پڑے گا، اس کی گہرائی لا یعلم قعرها الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی زمین کی گہرائی جانتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے زمین کی گہرائی کے اس تہ تک دھساتے رہیں گے جہاں کی گہرائی کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کتنا لینے پر؟ ایک ہاتھ زمین کسی کی ناجائز لے لینے پر قبضے کے طور پہ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدترین خیانت کیا ہے؟ ای الاعظم الغلول عند اللہ عز وجل ذراع من الارض، سب سے بڑی خیانت، سب سے بڑا دھوکہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کی زمین ایک ہاتھ ناجائز طریقے سے قبضہ کر لے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جن باتوں پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ غصہ اتنا خطرناک ہے کہ ویسی حرکت کرنے والے پر اللہ صرف زمین پر غصہ نہیں ہوں گے، یہ مر جانے پر، موت کی حالت میں بھی اللہ اس سے ناراض اور غصے میں رہیں گے، قبر سے اٹھے گا تو بھی اللہ اس سے ناراض اور غصے میں رہیں گے، اور اگر یہ بندہ موت سے اٹھنے کے بعد میدان حشر میں اللہ کے سامنے جب حاضری دے گا، حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا، اس وقت بھی اللہ اس سے ناراض اور غصے میں ہوں گے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ من غصب رجلا ارضا ظلما، کسی آدمی نے کسی آدمی کی زمین ناجائز طریقے سے، ظلم سے غصب کر لیا، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے شدید غصے اور ناراضگی میں ہوں گے۔ اس سے آگے ایک بہت بڑا عذاب، فیصلے جنت اور جہنم کے میدان حشر میں ہونے سے پہلے ہی، حساب کتاب ہونے سے پہلے ہی جس بندے کو عذاب دیا جائے گا اور اس کا عذاب کا سلسلہ اس کے نامہ اعمال دیکھنے سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ کون ہے؟ ایما رجل ظلم شبرا من الارض، جو آدمی بھی ایک بالش زمین ناجائز ظلم کے طور پر قبضہ کر لے گا، کیا ہوگا؟ کلفہ اللہ ان یحفرہ، اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کے ذریعے سے حکم دیں گے کوڑے لے کر کھڑے رہو، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا اور کلہاڑی، کھودنے کے لیے پھاوڑا سبل وغیرہ دے دو، اب کوڑے لے کر کھڑے رہیں گے۔ اس سے کہا جائے گا ایک بالش زمین تم نے فلاں مسلمان کی، فلاں غیر مسلم کی، کسی کی بھی ناجائز قبضہ کیا ہے، اب زمین کھودنا شروع کرو، کھودتے رہو، کھودتے رہو، کہاں تک؟ حتیٰ یبلغ آخر 7 ارضین، یہاں تک کہ 7 زمینوں تک خود کھودنے کی اسے ذمہ داری دی جائے گی۔ کھودتے کھودتے تھک کر کمر سیدھی کرنے کے لیے اٹھائے گا، ادھر سے کوڑے پڑیں گے، پھر جھک کر کھودنا پڑے گا۔ جب 7 زمینوں تک کھود دے گا انسان، 7 زمینوں تک کھودے گا اس دن،
تو پھر اللہ تعالیٰ اس گڑھے کو اس کے گلے کا پھندا اور پھانسی بنا کر لٹکائیں گے، اور ساری دنیا دیکھے گی ایک بالی زمین ناجائز قبضہ کرنے والے کو کیسا عذاب دیا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں لوگوں میں بہت معمولی بات ہو چکی ہے زمینوں پہ قبضہ کرنا، زمینوں پہ قبضہ کرنا، اپنے بستی گاؤں محلے سے لے کر ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر قبضے کی الگ الگ شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ میرا پڑوسی بیوہ عورت ہے، یتیم بچہ ہے، کمزور آدمی ہے، لڑ نہیں سکتا، کیس جیت نہیں سکتا، میری طریقے سے گندی گھٹیا گالیوں والی بازاری زبان استعمال نہیں کر سکتا، شریف آدمی ہے، اس واسطے اس کی زمین پہ قبضہ ہے، اس کے مکان پہ قبضہ ہے، اس کی ملکی پہ قبضہ ہے۔ بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کر، ایک تو گلی کے بازو والے گھر پڑوسی کی زمین قبضہ، اگر کوئی ویران پڑی ہوئی ہے 5 مہینے 5 سال سے کوئی اس زمین کے آس پاس گھومتے نہیں دکھائی دیا، ہلکے سے اپنی گاڑی پارک کریں گے، پھر کوئی وہاں پر دوسری گاڑی پارک کریں گے، چھوٹا سا وہاں پر چھت کی شکل ڈالیں گے، پھر اب تھوڑا سا ہلکا سا کاروبار شروع کر کے اپنی زمین ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اصل مالک آئے گا، کورٹ میں کیس ڈال دیں گے، جب تک وہاں سے فیصلہ آئے گا نہیں تب تک میں اپنی اس زمین پر اپنا کاروبار چلاتے رہوں گا۔ کرائے سے لیں گے مکان یا ملکی، 8 سال 10 سال کرائے سے رہیں گے، جب معلوم ہوگا کہ مکان مالک نرم دل ہے، کرایہ دار مکان مالک کے مکان پر ناجائز قبضے کا دعویٰ کر دے گا اور یہ کہے گا کہ میرا مکان ہے، اب کورٹ میں کیس ڈال دو۔ کیا ہوتا دیکھیں گے، فیصلہ آنے میں 10 سال لگیں گے، 15 سال لگیں گے، تب تک بغیر کرائے کے فری میں رہ سکتا ہوں۔ کورٹ بھی کہے گا ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانا، اس واسطے اب پیسہ کرایہ مکان وصول کرنے کے لیے ہم کسی کے پاس فریاد لے کر نہیں جا سکتے، اس لیے ملکی پر بھی قبضہ، مکان پر بھی قبضہ، خالی پلاٹ پر بھی قبضہ کر کے اپنا گھر کاروبار چلاتے رہیں گے۔ اس سے آگے بڑھ کر بعض ایسے غلیظ فطرت، خنزیر اور گھٹیا غذا کھانے والے، غلیظ فطرت رکھنے والی قوم میں سے بعض لوگ وہ ہیں، مسجدوں کی ملکیوں پر، مسجد کی زمین پر، مسجد کی پراپرٹی پر قبضہ، اور وہ مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھے گا، مسجد کو چندہ بھی دے گا، مسجد کے وضو خانے کا کام بھی کرائے گا، لیکن معلوم ہے کہ اتنی زمین جو میں اپنے کاروبار کے لیے قبضہ کر کے رکھا ہوں وہ میرے باپ کی، میرے دادا کی، میری ماں کی نہیں ہے، یا میری بیوی نے جہیز میں بھیک کے طور پہ لائی ہوئی نہیں ہے، یہ زمین مسجد کی ہے، اللہ کے گھر کی ہے، یہ نیک لوگوں کے استعمال کی ہے۔ اگر کبھی بیان میں خطیب صاحب بول دے کہ مسجد کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن یہ عذاب ہوگا، تو بیان کے بعد خطیب صاحب کو دھمکی بھیجی جائے گی، خطیب صاحب کو بول دو کیوں ایسے بیانات کر رہے ہیں، نماز روزے کے بارے میں بول کے چلیں خالی، بس یہ زمینات کے کاروبار کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں۔ یہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں چلا وہاں کی کر رہا ہوں۔ تو اگر کہیں ایسے گھٹیا گرے ہوئے لوگ کہ مسجد کی زمین پہ قبضے کی دوسری شکل ملکی کرائے کی لیں گے، کتنے میں؟ 200 روپے میں۔ اگر اپنے باپ کی ملکی ہوتی وہ اسی روڈ پر 10,000 سے کم کرائے پر نہیں ملے گی، لیکن مسجد کی ملکی ہے 300 روپے پہ کرایہ ملے گا۔ کتنے سال تک؟ 100 سال تک کا اگریمنٹ رہے گا، اس کی 3 حرام پیڑیاں کھاتی رہیں گی، تب تک کے لیے وہ اگریمنٹ کر لیا جائے گا۔ کون نکالے گا؟ کمیٹی ہماری بنائی ہوئی ہے، امام صاحب ہمارے رکھے ہوئے ہیں، خطیب صاحب ہمارے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ ہم ایسے زر خرید حرام نسل سے نہیں ہیں جو کسی کے اشاروں پہ ناچنے تیار ہو جائیں، ضمیر بیچنے والے نہیں ہیں، زبان بیچنے والے نہیں ہیں، قلم بیچنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا سر کٹ سکتا ہے لیکن ظلم کے آگے جھکنے تیار نہیں ہوگا، ہم حق کے غلام بننے تیار ہو جائیں گے، باطل کی بادشاہت کو جوتی کے نوک پر ٹھوک مار دیں گے۔ ایسا جو سوچ کے جیتے ہیں کہ ان کی زبانوں پہ حق جاری نہیں ہوگا، سن لو
جب تک اللہ کی دھرتی پر کائنات چلانے کے لیے اللہ نے سورج کا نظام جاری رکھا ہے، مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوگا، تب تک اس دھرتی پر حق بولنے والے علماء موجود رہیں گے، چاہے تمہیں کتنا بھی وہ کڑوا اور برا لگے۔ قبضے کی یہ شکلیں اپنے بستی سے، اپنے محلے سے اور پھر مسجد سے آگے بڑھ کر بہت سے لوگ وہ ہیں زندوں کی زمینیں تو قبضہ کرتے ہی ہیں، آگے اب مردوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں۔ قبرستان کی زمین قبضہ کر لو، قبرستان قبضہ کر لو، اور مردوں کی زمین پر اپنا محل بنا لو، اپنا فلیٹ بنا لو اور اپنا کمپلیکس بنا لو، وہاں مردوں کی زمین پر زندوں کو آباد کرنے کی فکر ہے۔ بتاؤ ایسے ظالم لوگ جو زندہ عورت سے بدکاری تو کرتے ہی ہیں، مردہ عورت سے بھی بدکاری کرنے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، زندہ لوگوں کی زمین پہ قبضہ کرتے ہی ہیں، مردوں کی زمین پر بھی قبضہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد دفنایا کہاں جائے؟ جو مردوں کی زمین بھی چھوڑنے تیار نہیں ہیں تو انہیں کس قبرستان میں دفنایا جائے؟ اس سے آگے بڑھ کر اب بعض لوگ وہ ہیں جو اوقاف کی زمین قبضہ کرتے ہیں، وقف بورڈ کی زمین، جو نوابوں نے، مسلمان بادشاہوں نے اور اہل دل، اہل خیر، مالداروں نے اپنی پراپرٹیاں غریبوں کے لیے، اداروں کے لیے، مسجدوں کے لیے، درگاہوں کے لیے جو وقف کی ہوئی ہے، وہ پراپرٹیاں یکڑوں کی شکل میں ہوں گی، لیکن اس پر قبضے۔ ہاں فرق ہے، محلے کی، بستی کی، گلی کی، مسجد کی زمین یہ قبضہ کرنے والے درجہ بدرجہ ہوتے ہیں۔ پڑوسی کی زمین قبضہ کرنے والا وہ بڑا لینڈ مافیا نہیں ہوگا، وہ چھوٹا چور ہوگا۔ اس سے آگے بڑھ کر مسجد کی زمین قبضہ کرنے والا اس سے بڑا چور ہوگا، قبرستان کی زمین قبضہ کرنے والا اس سے بڑا چور ہوگا۔ ہر ایک کی ٹیم، ہر ایک کا اسٹیج بڑا ہوگا، ہر ایک کے پیچھے غنڈوں کی ایک بڑی ٹیم ہوگی۔ اب اس سے آگے بڑھ کر اوقاف کی وقف بورڈ کی زمینیں قبضہ کرنے والے وہ تو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پولیس، ان کے ہاتھ میں عدالت، ان کے ہاتھ میں وکیل، ان کے ہاتھ میں جج۔ اب کون دعویٰ کرے گا، کون کیس لڑے گا؟ اب جو بھی منہ کھولے گا اس کی نوکری، اس کی جاب، اس کا گھر، اس کی اولاد، اس کی جان کی دھمکی دی جائے گی اور کبھی ڈرانے کے لیے اٹیک بھی کیا جائے گا۔ اب آدمی مجبور ہو کر جو کرنا ہے کر لو۔ اس واسطے وقف بورڈ کی زمینیں جو صحیح استعمال ہو سکیں تو پھر مسلمانوں کے لیے ہزاروں ہاسپٹل بن سکتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کا وظیفہ ہو سکتا ہے، بیماروں کا علاج ہو سکتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز اور اسکول اور کالجز ان وقف بورڈ کی زمینوں پر بنا کر مسلمانوں میں سے جہالت ختم کر کے انہیں پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن نہیں، یہ سب قوم کی مفاد والی باتیں پیچھے، پہلے میری حرام نسل پنپنے تیار ہو جائے۔ اس واسطے وقف بورڈ کی زمینوں پہ قبضوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، اگر تم سرچ کر لو گے کہاں کہاں کی زمین وقف بورڈ کی تھی اور کیسے اسے مسلمان لیڈروں نے بیچا اور کیسے اس میں اپنے حرام خور ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اور اس سے آگے یہ تو سیاسی طور پر، اب اس سے آگے بڑھ کر جو دلی کی گدی پہ بیٹھے گا اور سینٹرل گورنمنٹ جس کی رہے گی، اب اس کے قبضوں کی ایک لمبی داستان ہوگی۔ بابری مسجد سے لے کر گیان واپی مسجد تک کی ایک تاریخ رہے گی کہ جہاں کی تعمیر، جہاں کی عمارتیں، جہاں کی قبریں اور جہاں کی بنیاد سب گواہی دیتی ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ہیں، لیکن آپ کو صرف اور صرف ایک شیو لنگم کی طرح، اس کی شکل کی طرح ایک نالا اور ایک فوارہ تمہیں دکھ گیا تو اس میں اپنی مسجد اور اپنے مندر ہونے کا دعویٰ کر دیا جائے گا، وہاں رام جنم لینے کا دعویٰ، وہاں اپنی مندر ہونے کا دعویٰ، اور جو مندریں خالی پڑی ہیں وہ پوجا کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہیں، یہاں مسجد میں پوجا کرنے کے لیے بکی ہوئی بدکار حرام خور عورتیں یہ درخواست کریں گی کہ ہمیں اس مسجد میں پوجا کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ مندر ہے۔ اور پھر
جس مسجد کا فیصلہ 1991 ایکٹ کے تحت 1447 میں 1947 میں جب ہو چکا ہوگا کہ ایپ کے بعد سے 1947 کے بعد سے جو مسجدیں، جو مندریں، جو چرچ، جو عبادت گاہیں جیسی ہیں ویسی رہیں گی، کسی پر قبضہ نہیں کیا جائے گا، کسی کو چھیڑا نہیں جائے گا، فیصلہ ہو جانے کے باوجود بھی پھر اسے اٹھایا جائے گا۔ اور جب وکیل کی ضمیر اس کے کالے کوٹ کی طرح دل کی سیاہی اور کالے پن کی گواہی دیتے ہوں، اور جج کا قلم اس کے نسل اور اس کے آبائی طور پر حرام ہونے کی گواہی دیتے ہوں، تو پھر وہاں پر جو فیصلے ہو چکے ہوں، خود ان کے باپ داداؤں نے کیے ہوں، پھر اس کے سروے کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر اس پر جب ایک شبے کی وجہ سے اسے بند کرنے کا حکم ہوگا، کیا وہ وضو خانہ بند کیا جائے گا، وہاں پر وضو نہیں، وہاں پر نماز نہیں، وہ مسجد پہ تالا لگا دو۔ اب پھر ہماری قوم اسی طرح بھروسہ کرے گی عدالتوں کے فیصلے پر، جیسے بابری مسجد کے عدالتوں کے فیصلے پہ بھروسہ کر کے جیے ہیں، اور جیسے رجوع کیے ہیں، اور جیسے امیدوں کے سہارے لنگڑے بیساکھی کی طرح لنگڑتے ہوئے انصاف کی منزل کی طرف اپنا سفر طے کیے ہیں، ویسے ہی سفر طے کریں گے اور ان امیدوں پہ رہیں گے۔ اب بابری مسجد کا یہ ظلم آخری ہے، اس کے بعد ظلم نہیں ہوگا، اس کے بعد قبضے نہیں کیے جائیں گے، اس کے بعد فتنے فسادات نہیں ہوں گے، اب اس کے بعد ملک میں امن ہوگا اور چھیڑا نہیں جائے گا۔ یہ خواب و خیال کی زندگی میں انصاف کی امیدوں پر، جہاں انصاف کی دیوی پر کالی پٹی بندی ہوگی، وہاں پر صاف جھوٹ بولا جائے گا، وہاں ایک امیدیں لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور اس کے علاوہ کچھ ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دور رس، بہت دور کی سوچ کر اپنی اولاد کو لائر بنانے، جج بنانے، IAS میں حصہ دلانے، IPS میں حصہ دلانے، قانون میں حصہ دلانے، پارلیمنٹ کا ممبر بنانے اور سیاسی عہدوں پر آنے، سیاسی جاب لینے اور ملک کی خدمت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ اور حکومت کے شعبوں سے جڑنے کے لیے کوئی پلان ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ پولیس بنو تو کہا جائے گا نہیں، اس میں تو بڑا ظلم ہے، اس میں رشوت خوری ہے۔ لائر بنو، اس میں کوئی انکم نہیں ہے۔ جج بنو، اس میں بہت زیادہ ٹارچر اور تنگی اور دھمکیاں رہتی ہیں۔ اور IAS IPS میں حصہ لو، نہیں، اتنا بھاری اور مشکل ایگزام ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں لکھ سکتے، تو پھر کیا کرو گے؟ گھاس کاٹ کے کھاتے رہیں گے، آٹو چلا کے جیتے رہیں گے، سبزی اور فروٹ بیچ کر اپنا گزارا کر لیں گے، اور جب بھی جوتے پڑیں گے، ظلم کی دہائی ہوگی، و فغاں کرتے ہوئے ظالموں کے پاس ہی مدد مانگنے کے لیے، ہاتھ جوڑنے کے لیے جائیں گے۔ بس ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ اس وقت مسلمان صرف اور صرف دعا اور بد دعا کے قابل رہ گیا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا کریں؟ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں پر قبضے ہو رہے ہیں، ان سب کے تبصرے کرنے کے بعد بڑے سے بڑے دانشور مسلمان کا آخری جملہ ہوگا، کیا کر سکتے ہیں؟ اب بس دعا کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اب بس دعا کر سکتے ہیں۔ یہ جملے ہوں گے۔ دعا سے انکار نہیں ہے، اور اس کی طاقت اور پاور سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن اس کا اثر دکھانے کے لیے بھی ایک مرحلہ ہے، اس کے بھی چند شرائط ہیں۔ اس سے پہلے یہ دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ اب اس سے آگے مسجدوں پہ ناجائز قبضے، یہ تو حکومتی سطح پر مسجدوں پہ ناجائز قبضوں کی ایک داستان ہوگی۔ اس سے آگے یہ ملکی سطح سے پار ہونے کے بعد بین الاقوامی سطح پر زمینوں کے قبضے، گوروں کا قبضہ امریکہ پر، انگلینڈ پر اور دوسرے ملکوں پر، ان کا قبضہ، حالانکہ وہاں دوسری قومیں، سیاہ قومیں بستی تھیں، لیکن گوروں کا قبضہ ہوگا اور ان پر ایک ظلم کی داستان لکھی جائے گی۔ اور اس سے آگے ملکوں کے قبضوں میں فلسطین، مسلمانوں کے ملک پر یہودیوں کا قبضہ، یہ بھی زمینوں کا ناجائز قبضہ ہے، یہ بھی زمینوں کا ناجائز قبضہ ہے۔ تو کہیں پڑوسی کے ایک بالشت، ایک ہاتھ زمین پہ قبضے سے
ظلم کی ایک داستان شروع ہو کر فلسطین کے پورے ملک پر مسلمانوں کی زمین کے قبضے تک جتنے ناجائز قبضے ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے 7 زمین تک کھودیں گے اور ان پر 7 زمینوں کا پندہ پھانسی کی شکل میں ڈال کر لٹکایا جائے گا۔ یہ تو ناجائز قبضے ہوئے، اس سے آگے مسلمان جو کاروبار کرتے ہیں اس میں اگر زمین، مکان اور کوئی فلیٹ خریدنے کے لیے پیسہ اگریمنٹ کے طور پہ دے دیا، 20 لاکھ کی زمین ہے، 5 لاکھ 1/4 اس میں سے ادا کر دیا، 3 مہینے کا ٹائم لیا، اب 3 مہینے تک وہ رجسٹر ہوگا، 3 مہینے کے اندر رجسٹر نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ ایک یہاں سے ظلم کی داستان شروع ہوگی۔ اگر 3 مہینے تک رجسٹر نہیں ہوا تو جو 1/4 پیسے دیا تھا وہ واپس نہیں ملیں گے، واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ ٹوکن کی رقم دیا تھا 50,000 لاکھ روپے، دوسرے دن ارادہ بدل گیا تو وہ ٹوکن کے پیسے واپس نہیں کیے جائیں گے۔ اگر ارادہ بدل گیا 1/4 ادا کرنے کے بعد 20 لاکھ کی زمین میں سے 5 لاکھ دیا، اب لینے کا ارادہ نہیں ہے، اب کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے 5 لاکھ واپس کر دو، نہیں اس میں سے 1 لاکھ پکڑ کے دوں گا۔ اور اگر بیچنے والا یہ کہہ رہا ہے میں اب بیچنا نہیں چاہتا ہوں، تمہارے 5 لاکھ واپس لے لو، تو اب خریدنے والا کہے گا 5 لاکھ نہیں، مجھے ڈال کر دینا پڑے گا، 7 لاکھ دینا پڑے گا، 8 لاکھ دینا پڑے گا۔ یہ سب حرام خور کان کھول کے سن لیں، 50,000 ٹوکن کے پیسے نہیں لوٹانا بھی حرام ہے، اس پر ایکسٹرا ڈال کے دینے کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے، اگریمنٹ کے پیسے واپس نہیں کرنا بھی حرام ہے، اگریمنٹ کے پیسے پر زیادہ ڈال کے دینے کا مطالبہ کرنا یا کچھ پیسے پکڑ کے واپس کرنا، یہ سب چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ لیکن مسلمان بھی کیا کہے گا؟ قانون ہے، مارکیٹ میں ایسا چلتا ہے، بازار میں ایسا ہی کرتے ہیں لوگ، ایسا ہی پکڑ کے بیچتے ہیں، ایسا ہی پکڑ کے دیتے ہیں۔ بازاروں کا دین تم نے برباد کیا ہے، اس واسطے یہ حرام آگے بڑھ رہا ہے۔ بازاروں کا دین کس سے سیکھ کر کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنا ہے، کیا حلال کیا حرام، کب جائز کب ناجائز۔ ایک کی زمین ٹوکن اماؤنٹ پر لے کر، جبکہ اس پر نہ مجھے قبضہ ہے، نہ ملکیت ہے، نہ بیچنے کی اجازت ہے، نہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، ٹوکن اماؤنٹ پر ہی خریدنے والا دوسرے کو بیچ دیتا ہے۔ کبھی پوچھ لیا مفتی صاحب سے اس طرح زمین کیا بیچنا جائز ہے اور اس سے آنے والا پروفٹ جائز ہے؟ اتنا برا دھندا بن چکا ہے ریئل اسٹیٹ کا کہ شریف آدمی یہ دھندا نہیں کر سکتا، شریف آدمی یہ دھندا نہیں کر سکتا۔ اگر کرنا ہے یا تو ظلم اور ناانصافی اور دھوکہ برداشت کرنے پہ راضی رہو، یا نہیں تو تم بھی ان کے برابر ظلم کرنے، ناجائز قبضہ کرنے، ناانصافی کرنے، جھوٹے وعدے کرنے، ٹلاتے رہنے اور پھر دوسری حرکتوں پہ راضی رہو، تو پھر تم ان کے برابر آگے بڑھ کے قبضہ کر سکتے ہو اور ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر سکتے ہو۔ اس کاروبار میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زمین گھر بیچ کر دوسرے بزنس میں اپنا پیسہ لگاتا ہے، اللہ اس کے بزنس میں برکت نہ دے، برکت تو اس زمین اور کاروبار کے بزنس میں اللہ نے رکھی ہے۔ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے کی، لیکن لینڈ مافیا نے ایسا ناجائز قبضہ جمایا ہوا ہے، دھمکی دی جائے گی تمہارا یہ مکان 50 لاکھ کا ہے، 15 لاکھ لے لو، پتلی گلی سے نکل جاؤ، ورنہ تمہارے بچے کو مار دیں گے، تم پر اٹیک کر دیں گے۔ سیاسی لیڈروں کا دباؤ، غنڈوں کا دباؤ اور جان جانے کی دھمکی، اور کسی نہ کسی طرح اس کی زمین 50 لاکھ کی 15 لاکھ میں بیچی جائے گی۔ اور بہت سے ایسے ظالم بھی ہیں جن کے معاش کا ذریعہ ہی یہ ہے، اپنی زمین مجھے بیچنا ہے، دوسرا ناجائز قبضہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو اب میں کیا کروں گا؟ ان کے پاس جاؤں گا، بھائی یہ زمین تم رکھ لو، تم جتنا دیتے دے دو میرے کو، کیوں؟ اس سے میرے کو بچنا ہے، اس واسطے جو دیتے دے دو، کیونکہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو وہ جو آ رہا ہے وہ بھی نہیں آئے گا،
تو ایک ٹیم ایسی بیٹھی رہے گی، یہ جو دینا ہے وہ دے کر قبضے کرتی رہے گی، اپنی پراپرٹیاں بنا کر اس کے اصل قیمت سے بیچتی رہے گی۔ اور بہت سے بندے تو ایسے ہیں حرام طریقے سے ناجائز زمین پہ قبضہ کر کے مکان بنائیں گے اور وہ مکان کرائے پہ دیں گے، اور کرایہ دار بھی 10 سال کے بعد اس مکان پہ ناجائز قبضے کا دعویٰ کرے گا۔ کیوں؟ اونر بھی تو ناجائز قبضہ کر کے مکان بنایا تھا، اب اس میں آنے والا کرایہ دار بھی 10 سال کے بعد ناجائز قبضے کا دعویٰ کرے گا، اس کا کیس وہاں چلتا رہے گا اور اس کا کیس یہاں چلتا رہے گا۔ جتنا جھوٹ، دھوکہ، وعدہ خلافی، حرص اور لالچ اس کاروبار میں پایا جاتا ہے، شاید کسی اور کاروبار میں پایا جاتا ہو۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، ایک عورت نے آ کر بادشاہ کے سامنے، قاضی کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ سعید بن زید نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے اور یہ ناجائز قبضہ ہے، مجھے میرا حق دلایا جائے۔ حضرت سعید بن زبیر نے قبضہ نہیں کیا تھا، عورت نے ان کی زمین ہڑپنے کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ عورت جتنی زمین کا دعویٰ کرتی ہے وہ ساری زمین میں چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، لیکن اگر یہ دعویٰ جھوٹا ہے تو پھر سن لے، میں اس کے حق میں 2 بددعائیں کرتا ہوں کہ اللہ اسے مرنے سے پہلے اندھی بنا دے اور اس کی زمین میں ہی اس کی قبر بنا دے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ وہ دعویٰ جھوٹا تھا، وہ اسی زمین پر چلتے ہوئے گڑھے میں گر کر آنکھوں میں کوئی سلاخ چوب گئی اور اندھی ہو کر اسی زمین میں گر کے مر گئی۔ کسی کی زمین ہڑپنے کے لیے جھوٹے دعوے کرنے پر مظلوم کی جو بددعا اور آہ نکلتی ہے، وہ اللہ کے فیصلوں کو اس مکان اور اس زمین کی راحت سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ جہاں پناہ، میں آپ کو اپنے مظلومیت کی شکایت لے کے آیا ہوں۔ اگر بچے پر ظلم ہو، وہ ماں سے شکایت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری مدد ماں کر سکتی ہے۔ بڑا ہو گیا بچہ تو اب ظلم ہو تو باپ سے شکایت کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اب یہ ظلم ماں دور نہیں کر سکتی ہے، باپ اس سے بڑا طاقتور ہے، اس سے شکایت کرتا ہے۔ اس سے بھی جوان ہو گیا، اب اگر ظلم ہو تو اب یہ اپنی مدد کے لیے بادشاہ اور حاکم کے پاس، لیڈر کے پاس آتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اب یہ ظلم بادشاہ اور لیڈر ہی دور کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بادشاہ اور لیڈر ہی ظلم کرے گا تو پھر وہ اپنی مدد کے لیے احکم الحاکمین اللہ کے دربار میں وہ دعا کرتا ہے۔ جب وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں تو نسلوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیتے ہیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ تم پر ظلم کس نے کیا ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ آپ کے ایک گورنر نے میری زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا ہے، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ حاکم ہیں، مجھے انصاف دلاؤ۔ اگر آپ انصاف نہیں دلائیں گے تو احکم الحاکمین کے دربار میں اپنا مقدمہ لے جاؤں گا، جہاں پر تمہارا بھی فیصلہ ہوگا، اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ بادشاہ فوراً حکم جاری کیا کہ اس گورنر کو اس کی گورنری سے معزول کیا جائے اور اس کی پوری پراپرٹی جو قبضے میں گئی ہے اس آدمی کو واپس کیا جائے اور سب لوگوں کے سامنے اس سے معافی مانگی جائے۔ وہ انصاف مسلمانوں میں تھا، تب جا کے اگر کوئی ظلم اور ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیتا تو اس کی چیز اسے واپس مل جاتی۔ ایک بادشاہ اپنی زمین اپنا محل بنانے کے لیے ایک بوڑھی عورت کی زمین پہ قبضہ کر کے محل بنا دیا۔ قاضی کے پاس وہ عورت اپنا مقدمہ لے کر گئی، بادشاہ خود ظالم بن گیا ہے، اب مدد مانگنے کے لیے ہم کس کے پاس جائیں؟ قاضی کے پاس گئی۔ قاضی نے کہا ٹائم آنے پر انصاف دلاؤں گا۔ نیک دل قاضی تھا، حکم بن عبد الرحمن، یہ بادشاہ قبضہ کر چکا تھا۔ قاضی ایک مرتبہ محل میں داخل ہوا، بادشاہ اس وقت ٹہل رہا تھا اپنے باغ میں، وہاں جا کر ایک تھیلے میں تھوڑی سی مٹی لے جانے کی درخواست کیا اور مٹی بھر لیا بادشاہ کی اجازت سے، اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ بادشاہ سے کہا جہاں پناہ تھوڑا ہاتھ لگا دیں، میرے کندھے پہ رکھ دیں، میں لے جاؤں گا۔ بادشاہ سے بھی وہ مٹی اٹھائی نہیں جا سکی، وہ تھیلا اٹھایا نہیں جا سکا۔ تو اب قاضی صاحب نے کہا لوہا گرم ہے، ہتھوڑا مارو۔
तवा गरम है, रोटी डालो। फौरन काजी साहब ने कहा जो एक थैला मिट्टी उठा नहीं सकता है, ये पूरा महल किसी बूढ़ी औरत की जमीन पे कब्जा करके बनाया है, कल क़ियामत के दिन कैसे उठा सकेगा। बादशाह ने जब सुना तो फौरन चौंक गया। उसी लम्हे पूरा महल साज और सामान के साथ छोड़कर उस बूढ़ी औरत के हवाले करके महल से निकल गया कि मुझे ऐसे नाजायज़ कब्ज़े से किए बनाया हुआ महल की ज़रूरत नहीं है। एक और बादशाह ने एक बूढ़ी औरत के महल, उसके महल के बाजू एक बूढ़ी औरत की झोंपड़ी थी, देखने में ख़राब दिख रहा था, इस वास्ते उस बूढ़ी औरत के झोंपड़ी को ढा दिया, जबकि वो वहाँ नहीं थी। वापस आने के बाद देखा मेरी झोंपड़ी नहीं है। आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, अल्लाह मेरी छोटी सी झोंपड़ी है, ये तेरे बंदे की बड़ा सा महल है, ये भी तेरा बंदा, मैं भी तेरी बंदी, इसको महल दिया, मुझे झोंपड़ी दिया, वो झोंपड़ी भी चली गई, मैं नहीं थी इस वास्ते ढा दिए, लेकिन तू तो मौजूद था और तू मजलूम की दुआ बद्दुआ सुनता है, और तू किसी के साथ जुल्म और किसी के साथ इंसाफ का मामला नहीं, सबके यहाँ सबके लिए तेरे पास इंसाफ है। उसके बाद वो बैठ गई महल के सामने और कहने लगी, मैं इंतज़ार करूँगी कि जब तक ये महल ज़मीन में धंस नहीं जाता उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं हटूँगी। अल्लाह के सामने वो भूख हड़ताल करने लगी। बादशाह को खबर पहुँची तो उसने मजाक उड़ाया, ये इंतज़ार करे, ये बद्दुआ करे तो मेरा महल धंस जाएगा। शाम होने के बाद महल, उसके तमाम रहने वाले बादशाह, उज़रा, महल के रहने वाले सबके साथ ज़मीन में धंस गया। महल की एक दीवार बाकी रह गई, उस दीवार पर अल्लाह ताला ने गैब से चंद अशार लिखे, अतहज़उ बिद्दुआई व तज़दरीही अला तरा बिमा सनात दुआऊ। बद्दुआ का मजाक उड़ाते हो, तुमने नहीं देखा कि बद्दुआ क्या काम कर दिखाती है। सिहामुल लैली ला तुख्तिउ वलाकिन, रात में चलने वाले तीरें वो कभी निशाना चूकते नहीं हैं। वलाकिन लहा अमदुन वलिल अमदिन क़िज़ाउ, लेकिन हर एक टाइम के लिए एंडिंग होती है, और जब वो टाइम आता है तो फिर अल्लाह ताला उसे मिटा के रख देते हैं। वक़द शाल इलाहु बिमा तराहु, अल्लाह जो चाहते हैं वो करते हैं। फमालिल मुल्क इंदकुम बकाऊ, जिस महल को तुमने बूढ़ी औरत की झोंपड़ी ढाकर बनाया था, अब ना वो महल रहा ना वो महल वाले रहे। बेवा औरत की ज़मीन पे कब्ज़ा, यतीम बच्चे की ज़मीन पे कब्ज़ा, कमज़ोरों की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेना, ये नाजायज़ कब्ज़े अल्लाह के दरबार में ऐसी बद्दुआ लेकर जाते हैं, कभी उसे राहत नहीं मिलेगी। एक औरत की मुर्गी किसी ने चोरी कर ली, उस औरत के पास वही एक मुर्गी थी, उसके सामान में अंडे देती, जो भी होता उससे वो अपना छोटा मोटा गुजारा कर लेती, उस पर कब्ज़ा हो गया। उसने कोई बद्दुआ का जुमला अपनी ज़बान से नहीं निकाला, अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया कि अल्लाह अब तू इंसाफ करेगा। चोर वो मुर्गी ले जाकर ज़बह करके जब पर निकालने लगा, जैसे जैसे वो पर उखड़ते वो सारे पर उसके चेहरे पे जाके चिपक गए, मुर्गी के सारे पर जाके चेहरे पे चिपक गए। कितना भी निकालने की कोशिश की गई, कोई पर नहीं निकला, चमड़ा निकल के आ रहा है लेकिन पर नहीं निकल रहा है। एक मौलाना के पास ले गए, डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ। मौलाना साहब ने गौर से देख के कहा, ये बीमारी और ये चिपक जाना ये ज़मीन की बीमारी नहीं है, ये आसमान का अजाब है, और इसका हल यही है कि जिसकी मुर्गी चुराया है उससे जाकर उससे बद्दुआ दिलवाओ, जब वो बद्दुआ देगी तो यहाँ पर इसके चेहरा साफ होगा। औरत के पास एक आदमी उसकी मुर्गी की दर्द और गम सुनाने के लिए गया, तुम्हारी मुर्गी चोरी हो गई, कैसे जालिम लोग हैं, ऐसे गरीबों को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा उसे वर्गलाया कि वह औरत गुस्से में आकर उसके लिए बद्दुआ दे दी, जैसे बद्दुआ हुई वैसे उसका चेहरा साफ हो गया। ताज्जुब है कि भाई बद्दुआ देने पर चेहरा साफ हो रहा है। आलिम साहब से लोगों ने पूछा ये मामला कैसे, तो कहने लगे जब उसने बद्दुआ नहीं दी तो उसके अजाब का फैसला अल्लाह ने ले लिया, और ये चेहरे का अजाब अल्लाह की तरफ से था, और जब उसने बद्दुआ दे दी तो अब वो बदला लेने के लिए खुद तैयार हो गई, अब अल्लाह ने अपना अजाब हटा लिया।
تو معلوم یہ ہوا جو آدمی اپنا بدلہ نہیں لے سکتا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے اللہ آ جاتے ہیں. جو اپنا مقدمہ اور کیس خود نہیں جیت سکتا ہے اس کا کیس جتانے کے لیے اور اسے عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے اللہ آ جاتے ہیں. اس لیے کسی کی زمین ناجائز قبضہ کر کے مطمئن نہ بیٹھو. کیسے اللہ کے نیک بندے تھے. بنی اسرائیل کا واقعہ حضرت امام بخاری نے اپنی بخاری میں نقل کیا ہے اور مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک آدمی دوسرے آدمی سے زمین خریدا. خریدنے کے بعد اس زمین میں سونے کے بڑے بڑے ڈلے سونے کے مٹکے نکلے. خریدنے والے نے سوچا میں نے صرف زمین خریدا ہے یہ سونا میرا نہیں ہے. بیچنے والے کو بلا کر کہا یہ سونا تم رکھ لو یہ میرا نہیں ہے. بیچنے والے نے کہا میں نے تمہیں زمین بھی بیچی زمین میں جو ہے وہ بھی بیچا ہوں یہ تمہارے نصیب کا ہے سونا تم رکھ لو. یہ سونا دینے تیار وہ سونا لینے تیار نہیں ہے. بالآخر جھگڑا اتنا بڑا کہ دونوں مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت داؤد علیہ السلام سے انصاف. کس بات کا انصاف؟ انصاف کس بات کا؟ میں دینا چاہ رہا ہوں وہ لینا نہیں چاہ رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اس کا حل یہ ہے تم میں کسی کی اولاد ہے معلوم ہوا اس کی بیٹی ہے اس کا بیٹا ہے دونوں کا نکاح کر دو اور نکاح میں سونا دونوں کو دے دو. تو کیسا زمانہ تھا کہ زمین میں نکلا ہوا سونا بھی واپس کرنے تیار ہیں اور یہاں پر تو سونا بھی چوری ہو رہا ہے. زمین بھی چوری ہو جاتی ہے ناجائز قبضے ہو جاتے ہیں. زمین خریدتے ہوئے آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں خرید تو لیں گے لیکن کب کون قبضہ کر لے گا نہیں معلوم. یہ حرام ایسا حرام ہے جو نسلوں تک اس کی نحوست چلتی ہے. اس واسطے زمینی کاروبار میں انصاف سے جھوٹ سے کتنے مرڈر کتنے قتل صرف زمینی کاروبار میں نہیں ہو جاتے ہیں. فلاں کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے وہ ٹانگ اڑا رہا ہے اس واسطے اس کو راستے سے ہٹاؤ. فلاں کا مکان قبضہ کرنا ہے فلاں کا فارم ہاؤس قبضہ کرنا ہے اس واسطے وہ ہٹاؤ اور اس کو قتل کرو اور قبضہ کرو. چند دن کی زندگی ہے جس گیان واپی مسجد پر جھوٹے دعوے کر کے اپنے رام اپنے بھگوان اپنے شیو اور اپنے فلاں کی وجہ سے یہ ناجائز دعوے ہو رہے ہیں. جن کے خداؤں کی بنیاد پر یہ دعوے ہیں وہ خدا بھی مر کے چلے گئے تو ان کے ماننے والے کب تک زندہ رہیں گے. وہ خدا بھی مر کے چلے گئے تو ان کے ماننے والے کب تک زندہ رہیں گے. یہ نفرت پھیلانے والی یہ دھوکے اور جھوٹ کی محنتیں چھوڑ کر امن کے ساتھ جینے کے فیصلے کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے. جزاک اللہ.